ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت اور ایمان کا کمال بیان کیا ہے کہ ایمان کا کمال کس چیز کے اندر ہے، اور اس کا تعلق حضور علیہ السلام نے جوڑا ہے دوسرے بندوں کے حقوق کے ساتھ۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو بڑے دائرے کے اندر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں اور جو ڈائریکٹلی اللہ کے حقوق ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، یہ ساری عبادات جو ہم ادا کرتے ہیں یہ ڈائریکٹلی اللہ کے حقوق ہیں۔ اور دوسری طرف دوسرے حصے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، جس سے مراد ہماری وہ ذمہ داریاں ہیں جو دوسرے بندوں کے حوالے سے ہمیں ادا کرنا ہوتی ہیں، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ جب بیان کے اندر بات آتی ہے تو حقوق اللہ پہلے آتے ہیں اور حقوق العباد بعد میں، لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو حقوق العباد کی جو اہمیت ہے وہ حقوق اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اب اس کی وجہ بھی سن لیں کہ حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے بھی زیادہ کیوں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، وہ صرف حقوق اللہ ہی ہیں، یعنی اللہ کا ہی حق ہے جو بندے کے اوپر ہے، اس میں کوئی تھرڈ پرسن انوالو نہیں ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ صرف حقوق العباد نہیں ہیں بلکہ وہ حقوق اللہ بھی ہیں، یعنی جس اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا جو حقوق اللہ میں شمار ہو گئی، اسی خدا نے مجھے ہمسائے کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ لہذا جتنے بھی حقوق العباد ہیں یہ سارے کے سارے حقوق اللہ بھی ہیں، پہلے حقوق اللہ ہیں اور بعد میں حقوق العباد ہیں۔ اب چونکہ اس میں ایک تھرڈ پرسن بھی انوالو ہو جاتا ہے، اس بنا پر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ حقوق اللہ کے اندر تو بندے اور خدا کے درمیان معاملہ تھا، بس دو ہی تھے، اور یہاں پر تین کے درمیان معاملہ ہے، ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف بندہ ہے اور تیسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کے حقوق کے حوالے سے ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے حقوق اللہ ادا کرنا آسان ہے اور حقوق العباد مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو نماز روزے کے بڑے پابند ہوتے ہیں لیکن بیوی بچے ان سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، ہمسائے ان سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، جس آفس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد کے کلیگ بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بندے کے اندر صحیح معنوں میں شعور ہی نہیں ہے۔ بہرحال حقوق العباد کے حوالے سے جتنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، یہ ایک حدیث اگر سمجھ لی جائے نا تو اس میں ان ساری کی ساری کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ کوتاہیاں ہوتی کیسے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے؟ ہوتی اس طرح ہے کہ ہمارا نفس اپنے لیے تو ہر خیر چاہتا ہے، ہر بھلائی چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے معاملے میں وہ ایسا نہیں چاہتا، دوسرے کے معاملے میں وہ اتنا سینسیٹیو نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر حقوق کے حوالے سے کتنی تنظیمیں ہیں، ہر ادارے کے اندر ایک تنظیم ہے کہ جی انجمن حقوق فلاں، انجمن حقوق فلاں، تو حقوق کے حوالے سے اتنی تنظیمیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کو اپنا حق بہت عزیز ہے اور وہ چاہتا ہے میرا حق مجھے لازمی ملنا چاہیے۔ اب اس کے فرائض کیا ہیں اس کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے آج تک کوئی ایسی تنظیم معرض وجود میں نہیں آئی ہے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ بندے جو کچھ تو اپنے لیے چاہتا ہے دوسروں سے کہ جس طرح کا اچھا سلوک تیرے ساتھ ہونا چاہیے وہی سلوک تجھے دوسروں کو دینا ہوگا۔ جو خیر بھلائی، جو اچھی حالت تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے تو نے دوسروں کے لیے بھی پسند تجھے کرنا ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے معاملے کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسروں کی بھلائی خیر خواہی چاہنا، یہ صرف دوسروں کا معاملہ نہیں، میرے خود اپنے ایمان کا معاملہ ہے کہ میں اگر اپنے ایمان کی میں صحیح معنوں میں مومن بننا چاہتا ہوں اور میں ایمان کے کمال کو پانا چاہتا ہوں تو مجھے لازماً
دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہوگا، اور دوسروں کے لیے ہر وہ خیر اور ہر وہ بھلائی پسند کرنی ہوگی جو میں اپنے لیے کرتا ہوں۔ اس ایک حدیث کو اپنا لیا جائے تو معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں مومن بھی کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔